واحد چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ شاید ایک دوسرے کے نام کو بھی نہیں جانتے، ایک دوسرے کے لوگوں کو بھی نہیں جانتے، رشتہ داری تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارا رشتہ اس وقت صرف اور صرف اپنے بزنس کی پریشانی کا ہے۔ اس رشتے نے مجبوری کی وجہ سے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے۔ جو رشتہ مجبوری کا ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ رشتہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ یونین جو ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ ایک بنیاد ہے۔ اس میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے، جو ایسا آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں مزید بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ کوئی شخص بھی یہ توقع نہ کرے کہ یہ 100% ٹھیک ہوگی، اس میں بہت ساری کمی بیشیاں ہوں گی، جو ہمارے بعد آنے والے لوگ وہ کمی بیشیاں اپنے علم کی وجہ سے دور فرمائیں گے۔ اس میں سب دوستوں کے پاس ٹیبل پر کبوٹا یونین کا منشور پڑا ہوا ہے۔ منشور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی کوشش کریں گے کہ ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہے تب ہی ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اگر احساس نہیں ہے تو مدد نہیں کر سکتے۔ اس گروپ میں جو لوگ شامل ہوں گے، اگر ان میں سے کسی کی مشین کو کوئی مسئلہ بنے گا جو وہ خود حل نہیں کر سکتے، تو ہم سب دوست مل کر اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ بعض کا دیکھا گیا ہے کہ فیلڈ میں ایک دوست کی مشین 3 دن تک کھڑی رہتی ہے، کہ اس کو تو بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اگر ہم اس لڑی میں پروئے رہیں گے تو ایک دوسرے کی اس مشکل کو آسان فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر کٹائی کے دوران خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس میں اس کی جان چلی جاتی ہے، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے۔ کاروبار رزق کی خاطر اگر کوئی عملہ ہمارا یا ہم خود جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو اس ملک میں تو کسی سٹیج پر ہمیں کوئی مدد نہیں ملے گی، شاید ہمارا خاندان بھی ہم کو مدد نہ کرے، لیکن ہم یونین کے اس پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کی مدد کی کوشش کریں گے۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بالفرض اس یونین میں 1000 مشین شامل ہے، جو کہ کم ہے، بہت زیادہ مشینیں ہیں۔ 1000 بندہ اگر 100 روپیہ بھی دیتا ہے اس یونین میں، تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے۔ تو 100 کوئی اہمیت نہیں رکھتا کسی کے لیے بھی، لیکن جس کو دیے جائیں گے اس کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، اس کی کچھ مدد ہو جائے گی، ہاں وہ ہمارا ڈرائیور ہے یا ہم خود ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہاں اس میں ایک اور بات ہے کہ مشین مالک اور ڈرائیور کے درمیان ایگریمنٹ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اب وہ اس قابل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس سے خفا ہو جاتے ہیں، اس کی تنخواہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک ایگریمنٹ پیپر لکھا ہوگا جس پہ وہ بتائے گا کہ میری یہ شرائط ہیں، لیکن ہم اس کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہے، اس کو بعد میں کریں گے آپ سب لوگوں کی مشاورت کے ساتھ کہ یہ آیا اپلیکیبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کٹائی نہیں ملتی، کٹائی اس نے صحیح کی ہوتی ہے، نقصان کی نہیں کیا ہوتا زمیندار کا، اور اس کو کٹائی نہیں ملتی۔ ہم کوشش کریں گے تمام ممبر، کوئی عہدے دار نہیں، تمام ممبر پر یہ ذمہ داری ہے جو اس علاقے میں رہتے ہیں کہ اس کی داد رسی کریں، اس کے ساتھ جائیں، اس کے بازو بنیں، یہ سمجھے کہ یہ میرا نقصان نہیں، اس کا نقصان نہیں، بلکہ یہ میرا اپنا ذاتی نقصان ہے۔
اس کی کٹائی کی ریکوری کی کو یقینی بنائیں گے۔ چاول کی کاشت پاکستان کے جن جن علاقوں میں ہوتی ہے ابھی تک کبوٹا مشین ان تمام علاقوں میں نہیں پہنچ سکی۔ میں ایسے ذاتی طور پر علاقوں کو جانتا ہوں جہاں پر کبوٹا مشین کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ سندھ کا بہت سارا ایریا ہے، بلوچستان کا بہت سارا ایریا ہے جس میں ابھی تک کبوٹا کا بھی نہیں پتا اور ہارویسٹر کو ادھر کٹائی کے لیے نہیں جاتی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان علاقوں میں کبوٹا کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ کبوٹا مشین اور اس کا اسپیئر پارٹ بہت مہنگا ہے اور دن بدن یہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ کوشش کریں گے کہ اس کے اسپیئر پارٹ پر ٹیکس ڈیوٹی جو ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ختم کی جائے۔ کبوٹا مشین پر اس حالیہ بجٹ میں جو ڈیوٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ٹیکس لاگو ہے، سیل ٹیکس لاگو ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی کم ہو۔ ایک بات تو طے ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہوگا وہ آپ کو ملے گا، لیکن اس رزق تک رسائی جو ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم اس تک پہنچ سکیں۔ اگر کسی دوست کے پاس کٹائی نہیں ہے تو اس کو کٹائی دے تاکہ وہ ایجنٹوں کے ہتھے نہ چڑھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض اوقات دوسرے علاقے میں جا کے مشین مالک بہت پریشان ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں ان کے تعلق نہیں ہوتے، ان کی پوزیشن غلط ہوتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے ادھر موجود ہیں تو ان کی داد رسی کریں، ان کو اپنی کٹائی میں سے کٹائی دیں، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ فیلڈ موجود ہو اور کٹائی نہ ملے۔ جب تک منڈی موجود ہے باہر اس وقت تک ہر مشین چلتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے تو سب کھڑی ہو جاتی ہے، چلو کچھ 4 دن پہلے کھڑی ہو جاتی ہے، بعد میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی فیلڈ کے حوالے سے مدد کرنی ہوگی۔ کٹائی کے دوران بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپریٹر کو، ہم تو نہیں کہتے لیکن وہ غفلت کر جاتا ہے۔ کٹائی کے دوران ہم نے کاشتکار کو اچھی کارکردگی دینی ہے تاکہ وہ ہمارے کام سے خوش ہو۔ اگر کسان مطمئن ہوگا ہمارے کام سے تو وہ ہمیں آئندہ بھی بلائے گا، آئندہ بھی ہم سے کام کروائے گا اور کسی اور کو بھی سفارش کرے گا کہ ان سے کام کروائیں۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کاروبار کو بڑھانے کے لیے آنے والے وقت میں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیزل اس جگہ پر رہے گا، ڈیزل تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اس کی قیمت اوپر بھی جا سکتی ہے، نیچے شاید آ جائے بہت بہتر ہے، لیکن اوپر جانے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ جو ہی قیمت کا رد و بدل ہوگا اس کی کٹائی کو ایڈجسٹ کیا جائے گا ریٹ کو بعد میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں قواعد و ضوابط۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم نے ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ دوسری چیزوں کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو اپلائی کیا جائے، لیکن قواعد و ضوابط کی پابندی ہر یونین ممبر پر لازم ہوگی۔ کٹائی کا کم از کم ریٹ یونین دوسرے دوستوں کی مشاورت سے، آپ لوگوں کی مشاورت سے کٹائی کا ریٹ طے کرے گی۔ کٹائی کا ریٹ یونین کم سے کم طے کرے گی۔ آپ جو چاہیں اس سے زیادہ، جتنا چاہیں جتنا آپ کو مطلب ہے، فیلڈ اگر زیادہ بھاری فیلڈ ہے، مشین آسانی سے نہیں کٹائی کر سکتی یا گری ہوئی لیٹی ہوئی ہے تو اس کا ریٹ زیادہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کم سے کم اجرت طے کریں گے کہ اتنی ہونی چاہیے۔ زیادہ آپ جتنی زمیندار سے وصول کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جب کاروبار کا ایک اصول ہے، اس کاروبار کا جس کاروبار میں ترقی کرنی ہو
اس کا ایک اصول ہے کہ آپ ہر صورت میں ایماندار رہیں. اگر آپ میں کرپشن آ جاتی ہے تو آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک کی مدد اس میں شامل نہیں ہوگی. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اگر اللہ پاک کی مدد نہ شامل ہوئی تو ہم بالکل ترقی نہیں کریں گے، ہمارا کام دن بدن ڈوبتا جائے گا.